الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تبلیغ کے واقعات تجربات بیان کیے تھے.
اور میں نے کہا تھا کہ کچھ واقعات رہ گئے ہیں تو آئندہ بھی بیان کروں گا، تو آج ہی بیان کرتا ہوں۔ ان واقعات کے سنانے کا اصل مقصد تو یہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ ان صحابہ کے لیے ایک تو دعا ہو کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا اور ہمیں اس زمانے کے انعامات سے حصہ لینے والوں میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ ورنہ شاید بہت سے ہم میں سے اس نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے محروم رہتے۔ دوسرے ان کی نیکیاں، ان کی ایمانی جرت، ان کے دین کے لیے غیرت، ان کا دین کی خدمت کا جذبہ، ان کی نسلوں میں بھی روح پھونکنے والا ہو، اور جو براہ راست ان سے خونی رشتہ نہیں رکھتے لیکن ایک روحانی رشتہ ان کے ساتھ ہے، اس کے تعلق کی وجہ سے اپنے اندر بھی ایک جوش اور ولولہ پیدا کر کے ان بزرگوں کے جذبات اور دلی تڑپ کو آگے بڑھانے والے ہوں، اور اس فیض کو اپنی نسلوں میں بھی جاری رکھیں۔ تبھی ہم ان بزرگوں کا، ان کے احسانوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ، اور یہ بتاتے بھی ہیں بعض دفعہ ملنے پر، کہ فلاں بزرگ کا آپ نے ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے رشتہ داری کا، عزیزداری کا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان رشتوں کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب ان کے نقش قدم پر بھی چلا جائے۔ بس اس ذمہ داری کے نبھانے کے احساس اور کوشش کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آج جو میں ذکر کر رہا ہوں میں سے پہلا ذکر روایت ہے حضرت میاں جمال الدین صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی بنام نواب الدین قوم رائیں ساکن ادرس امرتسر اپنے خیال میں یہ کہتا تھا کہ میں مرزائیوں کو درست کر رہا ہوں، اور گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے میں پھرتا تھا۔ تو کہتے ہیں موضع تارا گڑھ المشہور نواں پنڈ قوم رائیاں جس کے گھر کے قریب تھا شمال میں، وہاں آتے ہی اس نے شور مچایا کہ یہاں کوئی مرزائی ہے تو میرے سامنے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ مجھ سے پہلے اس گاؤں میں کوئی احمدی نہیں تھا، سب مخالف ہی تھے، اور بعض آدمی میرے واقف بھی تھے، یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو میرے پاس بھیجا کہ یہاں آ کر مولویوں کا مقابلہ کریں۔ ان کا گاؤں جو تھا اس کے قریب ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ تماش بین ہوتے ہیں، حق اور حقیقت سے کچھ غرض نہیں ہوتی، آخر الامر فساد ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مباحثات سے تو حضرت صاحب نے روکا ہوا ہے، بلا وجہ کے مباحثے اور بحثیں نہیں کرنی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا، کیونکہ ان لوگوں پر اثر نہیں ہوتا جو مولوی طبقہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا مباحثات سے تو روکا ہوا ہے، اگر ان لوگوں کو زیادہ شوق ہے تو فساد کے ذمہ دار ہو جائیں تو ہم آ جائیں گے آپ کے گاؤں میں، مولوی صاحب کے جو اعتراض ہوں گے وہ ایک دفعہ کہہ دیں اور ہم اس کے جواب ایک دفعہ بتا دیں گے بجائے بحث کرنے کے۔ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے، یا ہم فساد کے ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی ان کے گاؤں والے، اور مولوی صاحب یہاں آ جائیں۔ کہتے ہیں وہ شخص پیغام لے کر اپنے گاؤں چلا گیا، اور مولوی مذکور 3 آدمی گاؤں کے لے کر ہمارے گاؤں میں دوسرے راستے سے آ گیا، اور ہمارے گاؤں کے چیف نمبردار کو ملا
جو مذہب کا ہندو تھا، اور کہا کہ اگر کوئی یہاں مرزائی ہے تو میرا مقابلہ کراؤ۔ چیف نمبردار نے میرے پاس ایک آدمی مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ مجھے آگے ہی اس کی خبر ہو چکی تھی، تو میں نے مولا کریم سے دعا کی کہ الہی میں ایک نادان اور بے کس ہوں، کوئی اپنی خوبی پر گھمنڈ نہیں، محض تیرا فضل درکار ہے، حق اور حقیقت واضح کر دے۔ یہ دعا مانگ کر جہاں مولوی تھا میں وہاں آ گیا، اور بہت ہندو اور مسلمان جمع ہو گئے، فرش بچھایا گیا، میں اور مولوی درمیان میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میں نے مولوی سے بات شروع کی اور کہا کہ مولوی صاحب کس بات کے لیے آپ پھرتے ہیں، سیاست کرتے پھرتے ہیں؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ امت محمدی میں بہت تفرقہ ہے، ان کی اصلاح کے لیے پھرتا ہوں۔ کہتے ہیں خاکسار نے اس پہ کہا کہ آج تک کس قدر اصلاح کی اور کتنے سرٹیفکیٹ علماء و فضلاء کے اپنے مصلح ہونے کے متعلق حاصل کیے؟ مولوی کے سامنے کہا کہ ہاں حاصل کیے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر مجھے دکھائیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ میں گاؤں چھوڑ آیا ہوں، اور جلدی سے یہ کہہ دیا کہ اصل غرض میری یہ ہے کہ مرزا نے جو فساد ڈالا ہے خود کافر ہے اور لوگوں کو بھی کافر کرتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں سے مباحثہ کرتا ہوں۔ تو اس پہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بھی وجوہ کفر بتا دیں، نیز بحث کس بات پہ کرو گے؟ مولوی صاحب نے کہا تم اردو میں بات کر رہے ہو، میں عربی میں گفتگو کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ عربی میں بول نہیں سکتا، پنجابی میں کر لو باتیں۔ اچھا میں بول نہیں سکتا، مولوی نے اس میں کہا پنجابی میں باتیں کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بڑا اچھی بات ہے پھر تو۔ مولوی صاحب کہنے لگے اپنا مذہب بتائیں۔ میں نے کہا پہلے آپ اپنا مذہب بتائیں۔ مولوی صاحب نے میرا مذہب کہا کہ میرا مذہب حنفی ہے، اور خدا کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کو سچا مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 20 آیات قرآن شریف سے اور حدیث صحیح کے ثبوت سے چہارم فلک پر اس وجود کے ساتھ زندہ مانتا ہوں۔ جو اس سے انکار کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں، اور تعلیم یافتہ سندی ہوں، اور آپ اپنا مذہب، اچھا پھر کہنے لگا کہ آپ اپنا مذہب اور تعلیم بتائیں۔ کہتے ہیں اس پر خاکسار نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قرآن اور حدیث سے فوت شدہ مانتا ہوں، اور جو آنے والا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی تھا وہ اس امت میں سے تھا، جو اس وقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے دعویٰ مسیحیت اور مہدویت کیا ہے۔ میں اس کو صدق دل سے سچا مانتا ہوں، جو اس کا نام مانے میں اس کو حق پر نہیں سمجھتا۔ مجھے کسی سندی علم کا دعویٰ نہیں ہے، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ میرا نہیں ہے تعلیم کا، دینی علم کا، اپنا ہی مطالعہ ہے، نیز حضرت مسیح موعود کی تاثیر صحبت سے اثر رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ حضرت ابن مریم بنی اسرائیل کو قرآن شریف کی صریح آیات اور حدیث متصل مرفوع سے کوئی شخص ثابت کر دے، یعنی ایسی حدیثیں جن کا تسلسل اوپر تک باقاعدہ عام وسلم تک پہنچتا اور روایات کے سلسلے میں کر دے، تو وہ چہارم فلک پر اسی وجود عنصری سے صعود فرما ہو گئے ہیں اور آج تک زندہ بیٹھے ہیں، تو توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے میں نے مولوی صاحب کو کہا۔ مولوی صاحب کہنے لگے اچھا پھر اپنا ایک تحریر لکھ کے مجھے اس پہ دستخط کر دو، اس اقرار نامے کی۔ میں نے کاغذ قلم منگوایا اور دستخط کر کے عبارت لکھ کے دستخط کر کے مولوی صاحب کو دے دی۔ مولوی کاغذ مذکور ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ تفسیروں کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جو قرآن شریف حدیث صحیحہ کے موافق ہوں ان تفسیروں کو مانتا ہوں۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے قرآن کریم جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ پھر مولوی صاحب فرمانے لگے کہ قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے اس پہ کہا مجھے پتا تھا بحث کرنا چاہتا ہے یہ، تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا، پہلی بات کا فیصلہ کر لیں۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ ذالک الکتابوں کا کیا معنی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ جس بات کے لیے ہم آئے ہیں پہلے سوال اکٹھے کریں، جو آپ نے کرنے اعتراض وہ کریں، میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر مولوی صاحب نے اگلا سوال کر دیا کہ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ پھر میں نے کہا
پھر وہی بات دہرائی جا رہے ہیں آپ. پھر مولوی صاحب کہنے لگے میں کس طرح معلوم کروں کہ تم قرآن کریم جانتے ہو؟ تو اس پہ میں نے کہا کہ میں خدا کے فضل سے آپ سے بہتر قرآن جانتا ہوں. جو تم سوال کرتے ہو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ کو پیچھے میں اس مجلس میں بتاؤں گا، یعنی کہ اس مجلس میں بیٹھ کے بتاؤں گا، اور خلط مبس نہیں کروں گا، بلا وجہ کی بحث میں نہیں جاؤں گا. مولوی صاحب تفاسیر متقدمین اور احوال خلفاء کو نہیں مانتا. میں نے کہا بڑی خوشی سے کہ میں مانتا ہوں اقوال حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں، بلکہ بہت سمجھتا ہوں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم نے تو انہی 4 خلفاء پر خلافت کو محدود کر دیا ہے. ہم تو مرزا صاحب کو خلیفۃ اللہ مانتے ہیں، بلکہ ان کے طریق کو نبی کریم کی سنت سمجھتے ہیں. غرض یہ کہ اس ہیر پھیر میں مولوی صاحب نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ قرآن کو سوائے تفسیروں کے سمجھ نہیں سکتے. میں نے اس پہ کہا کہ یہ غلط ہے. قرآن کا سمجھنا تفسیروں پر ہوتا کہ صرف تفسیروں پر ہوتا ہے سمجھنا. تفسیروں کا سلسلہ بند ہو تو یہ سمجھا نہیں جائے گا. خداوند تعالیٰ کا یہ منظور نہیں تھا. قرآن کریم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کسی کا محتاج نہیں. خیر وہ مولوی صاحب جو اصل مدعا تھا اس کی طرف نہیں آئے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہے. آخر چیف نمبردار نے کہا کہ وہ آیت قرآن کی پیش کریں جس سے مسیح کا آسمان پر چڑھ جانا کسی وجود کے ساتھ ثابت ہو. مولوی صاحب نے کہا نمبردار صاحب میں آیت تو پیش کروں گا، لیکن انہوں نے ماننا نہیں. نمبردار نے کہا کہ مولوی صاحب اگر یہ نہ مانیں گے تو اور لوگ تو مانیں گے. مولوی صاحب مجبور ہوئے اور بولے کہ قرآن شریف منگاؤ. اس وقت ایک مترجم حمائل دہلی کی چھاپا کی منگوائی گئی، مولوی صاحب کے ہاتھ میں دی گئی. ہاتھ میں لیتے ہی بولے کہ یہ مرزے کا قرآن ہے، اس کو میں نہیں لیتا. پھر اس کو میں نے کہا کہ ہرگز مرزا صاحب کا قرآن نہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں. پھر مولوی صاحب نے یہی رٹ لگائی. پھر خیر میں نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین 3 دفعہ کہا. مولوی صاحب نے ہاتھ میں لیا قرآن کریم اور مطبع کا نام، پریس کا نام دیکھا اور پوچھا کہ اس کا مصنف کون ہے. پھر میں نے کہا نعوذ باللہ، آپ اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے تبھی مصنف پوچھتے ہیں. خیر مولوی کہتا ہے نہیں غلطی ہو گئی، یہ کس کی تالیف ہے. پھر میں نے کہا مولوی صاحب ہوش کریں اور حسب منشا خود آیت نکالیں. مولوی صاحب قرآن شریف کھولا اور پھر ورک گردانی شروع کر دی. 20 منٹ ورک گردانی کرتے رہے، کوئی آیت نہ ملی. پھر آخر میں نے ان کو کہا کہ مولوی صاحب آپ نے 20 آیات قرآن بتا رہے ہیں، اگر ایک نہیں تو دوسری نکال دیں، دوسری نہیں تو تیسری نکال دیں. خیر مولوی صاحب قرآن سے تو وہ آیات نہیں نکلتی. انہوں نے کہا میں زبانی پیش کر دیتا ہوں. آخر مولوی کہنے لگا کہ قرآن میں تو وہ آیات نہیں نکلتی، مجھے نظر نہیں آ رہی، میں زبانی پیش کر دیتا ہوں. پھر کہنے لگے مولوی صاحب کہ وہی قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور ترجمہ مولوی صاحب نے اس کا یہ کیا کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تیری روح کو ماں جسم پورے کے آسمان پر اٹھانے والا ہوں. اس پر کہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب قرآن سے وہ آیت نکالیں اور سامنے الفاظ رکھ کر بحث ہوگی. مولوی صاحب نے پھر قرآن ہاتھ میں لیا. پھر 10 منٹ تک برگردانی کرتے رہے، کوئی آیت نہ ملی. لوگوں نے ان سے ٹھٹھا کرنا شروع کیا اور کہا کہ عجیب قرآن دانی ہے آپ کی، ایک مشہور آیت آپ کو نہیں ملی. لوگ ان کا مذاق اڑاتے وہاں سے اٹھ گئے. اسی سے ملتا جو واقعہ پچھلی دفعہ میں نے ایک سنایا تھا وہ اور واقعہ تھا. بہرحال یہ عموماً علماء کی، جو علماء کہلانے والے نام نہاد علماء، ان کی عادت ہے. پھر حضرت منشی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ حکیم محمد علی صاحب موجد روح جیون بوٹی شاہی طبیب ریاست جموں کشمیر تھے. وہ لاہور میں سکونت پذیر ہوئے پینشن لے کے. میں ان کے ہاں ملازم تھا. وہ بھی اکثر مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا تھا اور بہت بد زبانی کیا کرتا تھا. چنانچہ ایک دن دوران گفتگو میں اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان مبارک میں دیوس کا لفظ استعمال کیا. میں نے رات کو بہت دعائیں کی اور استغفار کیا
کہ ایسے شخص سے میں نے کیوں گفتگو کی جس نے ایسی بے ادبی کی ہے، مگر رات کو مجھے خداوند کریم نے رویا میں دکھایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میاں چراغ الدین صاحب مرحوم کے مکان میں تشریف فرما ہیں اور میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جب میں نے حضور کو السلام علیکم کہا تو حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور مجھ سے پوچھا کہ وہ شخص جو ہمیں دیوس کہتا ہے کہاں ہے؟ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو محمد علی آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ محمد علی حکیم ہے، باہر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کرتے کیونکہ آپ دیوس ہیں۔ اس رویا کے بعد چند ہفتے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں۔ اس کی لڑکی ایک کلرک کے ساتھ بھاگ گئی اور گجرانوالہ محکمہ پولیس کے خفیہ افسر نے اس کو پکڑ لیا۔ کلرک نے کہا یہ میری بیوی ہے، لڑکی نے کہا یہ میرا ملازم ہے۔ دونوں کے متضاد بیان تھے۔ پولیس کو شبہ ہو گیا۔ گجرانوالہ کے اسٹیشن پر ان کو گاڑی سے اتار لیا۔ ڈپٹی کمشنر کے پیش ہوئے۔ وہاں لڑکی نے بیان دیا کہ میرا باپ دیوس ہے اور میری شادی نہیں کرتا۔ اب یہ مولوی حکیم صاحب کی بیٹی خود بیان دے رہی ہے۔ میں مجبوراً اس آدمی کے ساتھ ایک نوابزادے کے پاس جا رہی ہوں۔ خیر اس نے اپنے واقعات سنائے۔ اس نے کمشنر نے کہا کہ تمہارا باپ کی حد تک ہو گئی، اس کے پاس چلی جاؤ، مگر اس نے واپس جانے سے انکار کیا اور کہا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ خیر ڈپٹی کمشنر نے کہا ہم انتظام کر دیتے ہیں اور لڑکی کو لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیج دیا اور لڑکی کے باپ کے حوالے کیا جائے، مگر اس سے ضمانت لی جائے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر نے حکیم صاحب کو طلب کیا۔ کچہری میں جاتے حکیم صاحب کو ڈانٹا اور کہا تم بڑے دیوس ہو۔ دوسری دفعہ پھر ڈپٹی کمشنر سے وہی بات، اپنی لڑکی کی حفاظت نہیں کرتے اور تم بڑے بے شرم ہو، جوان لڑکی کا رشتہ نہیں کرتے۔ 5000 روپے کی ضمانت لاؤ تب تمہارے حوالے کی جائے گی لڑکی۔ اور اس طرح وہ یہ بدلہ لیا۔ پھر اس کو مزید عبرتناک اس کا انجام یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک تو کہ وہ مولوی صاحب شہر میں دیوس مشہور ہو گئے، ہر ایک ان کو دیوس کہنے لگا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی لڑکی بھاگ گئی اور عیسائی ہو گئی۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات پر جب میں نے سنا کہ چودھری غلام احمد صاحب پیغامی ہو گئے ہیں تو میں وہاں پہنچا اور انہیں پیغامیوں کے حالات سے اطلاع دی۔ الحمدللہ کہ انہوں نے بہت اثر لیا اور پیغامی خیالات سے توبہ کر لی اور یہاں قادیان میں تشریف لائے۔ اسی طرح چودھری نعمت خان صاحب سب جج کو میں نے موضع کھیڑی میں تبلیغ کی اور آپ اس کے تھوڑے عرصے بعد احمدی ہو گئے۔ پھر جب آپ اونے میں تھے اور میں نے سنا کہ پیغامی خیالات رکھتے ہیں تو ان سے میں نے خط و کتابت کی اور بعمل خود انہوں نے اپنے خیالات میں تبدیلی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو یہ پیغامیوں کی تعداد ویسے بھی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اور جہاں جہاں تھے وہاں بہت سے پچھلے 2-3 سال میں کافی تعداد میں احمدی ہوئے ہیں، مباح ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ حضرت مولوی عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت اس وقت ایک جگہ کھڑے تھے، ایک صحابی حضرت صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر حضرت صاحب کو کہا کہ یہ مولوی عبداللہ کھیوے والا ہے، اس کے ساتھ بڑے مقابلے ہوئے ہیں، یعنی تبلیغی مقابلے، بحثیں وغیرہ، لیکن ہر میدان میں اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا رہا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہاں حق کو ہمیشہ غلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کلمہ مبارک اس برکت مالے والے منہ سے سن کر میری تسلی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس منہ سے یہ کلمہ نکلا ہے۔ مجھے امید ہو گئی کہ میں حق پر رہوں گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ ہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اب تک کسی مقابلے میں مجھے شکست نہیں ہونے دی، غلبہ ہی بخشا ہے۔ حضرت چودھری محمد علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب سیالکوٹ جلسے میں شمولیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کر تبلیغ شروع کی۔ وہ خود بیعت کر کے آئے تھے۔ ان کی تبلیغ سے گھٹیالیاں کے لوگ دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے۔ غالباً غلام رسول بصرہ صاحب سے میں نے سنا کہ حضرت صاحب نے جب یہ دیکھا کہ کثرت سے گھٹیالیاں کے لوگ بیعت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ گھٹیالیاں کیا ہے، گاؤں ہے کہ شہر ہے؟
اس پر چودھری محمد علی صاحب کے بھائی حاکم علی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، اچھا ہے، یہ آگے اس کی تصدیق ہو رہی ہے روایت کی۔ پھر حضرت شیخ عبدالرشید صاحب کی روایت ہے کہ مولوی محمد علی صاحب بوپڑی غیر احمدی یہاں آیا کرتے تھے، بڑے خوش الحان تھے، اس کے آواز میں بے شمار عورتیں جایا کرتی تھیں، آواز بھی اچھی تھی، آواز بھی اچھا کیا کرتے تھے، اٹیکٹ کیا کرتے تھے، 2 3 اور بہن بھی اچھا تھا، تلاوت اچھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 2 3 ماہ یہاں رہا کرتے تھے۔ اس نے آ کر حضرت کی مخالفت شروع کر دی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، بد زبانی بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ میرے والدین نے مجھے جواب دے دیا، یعنی گھر سے نکال دیا۔ والدہ زیادہ سختی کیا کرتی تھی کیونکہ مولوی بوپڑی کا بڑا اثر تھا۔ والدین نے کہا ہم آگ کر دیں گے۔ کئی ماہ مجھے گھر سے باہر رہنا پڑا۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو کہا کرتے تھے کہ پہلے یہ دین سے بے پرواہ تھا، سویا رہتا تھا، اب نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اسے میں کس بات پر آگ کروں؟ ایک طرف مخالفت تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، دھمکی تھی کہ آگ کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اثر تھا کہ جب سے احمدی ہوا ہے اسی کایا پلٹ گئی ہے۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی دنیاوی باتوں کو مد نظر رکھ کر مجھے کہا کرتے تھے کہ مرزائیت چھوڑ دو۔ میں یہی کہا کرتا کہ مجھے سمجھا دو۔ چنانچہ اس اثناء میں کئی دفعہ مولوی محمد حسین صاحب سے تبادلہ خیال ہوا۔ مولوی محمد حسین صاحب ہمارے مقروض تھے، والد صاحب تقاضا کے لیے مجھے بھیجا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دفعہ مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کروایا جس میں خونی مہدی کا انکار تھا اور لکھا تھا کہ وضعی حدیثیں ہیں، یعنی خود بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کا کوئی صحت نہیں ہے۔ حضرت صاحب کو بھی یہ اشتہار پہنچ گیا۔ یہ اشتہار دے کر حضرت صاحب نے ایک استفتاح تیار کیا اور ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب گوڑ گاؤں والے کو مولوی کے پاس بھیجا۔ وہ علماء کے پاس گئے فتویٰ لینے کے لیے۔ بعض علماء نے فتوے دیے، بعض نے انکار کیا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب کو سنایا کرتے تھے جب یہ اشتہار پہنچا مولوی محمد حسین کا تو اس پہ دوسروں سے غیروں سے فتوے لینے کے لیے بھیجا کہ تم کیا کہتے ہو۔ کچھ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، کچھ نے پلو بچایا اپنا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو سنایا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب جن کو یہ بھیجا تھا لوگوں مولویوں کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام نے، وہ سناتے ہیں کہ میں بعض اوقات انگور یا دیگر پھل مولویوں کے پیش کر دیتا تھا اور وہ حسب منشا فتویٰ لگا دیتے تھے۔ جا کے تحفہ دیا مولوی صاحب کو، کچھ پھل پیش کیا تو جیسا فتویٰ چاہو ان سے لے لو۔ یہ ویسے آج بھی حال ہے لیکن آج کل ریٹ زیادہ ہائی ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حالانکہ پہلے انکار کر چکے ہوتے تھے پھر بھی فتویٰ دے دیتے تھے کچھ نہ کچھ لے کے۔ حضرت صاحب شملہ منہ میں کپڑا رکھ کے آگے پگڑی کا منہ کے آگے رکھ کر مسکرایا کرتے تھے یہ باتیں سن کے۔ کہتے ہیں مجھے اس رسالے کا علم تھا کہ یہ فتویٰ دیا ہے مولوی صاحب نے جو مولوی محمد حسین صاحب نے شائع کیا تھا۔ چنانچہ جب مولوی محمد حسین صاحب کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوتا تھا تو میں ذکر کرتا تھا، ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عقیدہ مہدی کے متعلق تو یہ ہے جو آپ نے شائع کیا ہے، خونی مہدی نہیں آئے گا، اور اس کے متعلق حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ظنی ہیں، اور لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا۔ یہ دو طرف کیوں بیان دے رہے ہیں آپ؟ ان کو اپنا اصلی عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ لیکن وہ میری بات کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور ہر دفعہ یہی کہتا تھا کہ جاؤ مرزائی ہو جاؤ، تمہیں اس سے کیا۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب والد شیخ مسیطہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد مبارک میں تشریف فرما ہوئے تو ایک نئے دوست نے عرض کی کہ حضور ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے اور رات کو کوٹھے پر کھڑا کر کے غیر احمدیوں نے ان سے واز کرایا۔ ہم بھی گئے تو اس مولوی نے لا نبی وادی والی حدیث پڑھ کر اس نے لوگوں کو خوب جوش دلایا اور بار بار کہا، دیکھو لوگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور مرزا صاحب قادیان والے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں۔
پھر پنجابی میں کہنے لگا دسو سی کریے. تو کہتے مرزا صاحب کس طرح مرزا صاحب کو نبی رسول مان لیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, اسے کہا مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے بعد کوئی مسجد نہیں ہوگی, اس کے کیا معنی کریں گے؟ جو معنی آپ اس مسجد کے والی حدیث کے کریں گے وہی معنی ہم لا نبی والی حدیث کے کریں گے. اور آپ کو یہ بتلا دیں گے کہ جو نبی آپ کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کرے گا, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کرے گا, وہ نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو آخری شریعت ہے, اس لیے اس کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا. خیر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اس بات پہ بھنچکا سا ہو گیا اور گالیاں دینے لگ گیا. جب جواب نہ ہو تو یہی ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی گالیوں کا جواب ہم نہیں دیں گے. مسیح موعود علیہ السلام اس دوست کی باتیں سن کے بہت خوش ہوئے, بڑا مسکرائے. یہی آج کل بھی ایشو اٹھایا جا رہا ہے, زیادہ تر لوگوں کے دماغوں کو جو زہریلا کیا جاتا ہے اسی بات سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور یہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. پاکستان میں اصل جو مخالفت ہے وہ اسی ایشو کو زیادہ دے کے اب بھڑکائی جا رہی ہے احمدیوں کے خلاف. مکرم میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم کے حالات بیان کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں کہ والد صاحب کو خدمت دین کا بہت شوق تھا, اور اس پیرانہ سالی میں بھی, بڑھاپے میں بھی اب جوانوں سے بازی لے جاتے تھے. حضرت خلیفۃ عمر ثانی کے زمانے میں نے جہاں خطبہ جمعہ میں 1934 میں آپ کی وفات کو شہادت کی موت قرار دیا ہے, وہاں آپ نے اعتراف فرمایا کہ مولوی صاحب جوانوں سے بڑھ کر کام کرنے والے تھے. حضور نے فرمایا کہ 3 آدمی میں نے دیکھے ہیں جو کہ تبلیغ میں دیوانوں کی طرح کام کرتے تھے. ایک حافظ روشن علی صاحب مرحوم, دوسرے یہ مولوی صاحب, اور تیسرے مولوی غلام رسول صاحب راجی کی. یہ تینوں نہ دن نہ رات دیکھتے ہیں, تبلیغ میں ہی لگے رہتے ہیں. پھر میاں شرافت احمد صاحب کی روایت ہے اپنے والد صاحب کے بارے میں, مولوی جلال الدین صاحب مرحوم کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد صاحب تبلیغ کے سلسلہ کے متعلق اپنا ایک رویا بیان فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں لکھتا ہوں, کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گھر میں یا گاؤں میں, یہ مجھے یاد نہیں رہا, تشریف لائے ہیں اور مجھ سے قلم مانگتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. کچھ مدت کے بعد میں قادیان میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ 2 ریجے کھدر سفید دھوبی سے دھلا ہوا, اس کے 5 گز کے 2 ٹکڑے, یعنی ریجے شد پنجابی میں کہتے ہیں ٹکڑوں کو, لمبی چادروں کو, وہ لے کے رکھے. 2 ہولڈر مختلف رنگ کے لیے اور حضور کی خدمت میں پیش کیے, اور حضور سے قلم مانگنے کی تعبیر دریافت کی. حضور نے عذرائے ہمدردی میرے حقیر نذرانے کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے تو خواب کو پورا کر دیا. قلم سے یہ مراد یہ ہے کہ آپ خدمت دین کریں, تحریری بھی اور تقریری بھی. والد صاحب بیان کرتے تھے کہ اس کے بعد میں نے اپنے سارے زور سے تبلیغ شروع کر دی, اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کوششیں برابر ہوئیں. آپ کے دونوں بھائی بیعت میں شامل ہو گئے, جن میں سے ایک اپنے علاقے میں مانا ہوا عالم تھا, مولوی محمد علی صاحب سکنہ زیرہ, ضلع فیروز پور. جب مخالفوں کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں بھائی مولوی جلال الدین صاحب اور مولوی علی محمد صاحب احمدی ہو گئے ہیں تو ان کی کمریں ٹوٹ گئیں. محمد علی بوڑیا اور محمود شاہ واز یہ دونوں زیرہ سے روتے ہوئے چلے گئے, یہ غیر احمدی تھے, اور فیروز پور تک ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایسے روتے تھے جیسے بہت قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو ان کے احمدی ہونے پہ. پھر مولوی صاحب کی کوشش سے زیرہ, ضلع فیروز پور, کھریپڑ, لدھے کے رتنے والا, لنیانی وغیرہ مقامات پر مخلص جماعتیں پیدا ہو گئیں الحمدللہ. پھر یہاں شرافت احمد صاحب کی روایت ہے مولوی جلال الدین صاحب کے بارے میں کہ والد صاحب 1924 میں ملکانہ میں تبلیغ کی خاطر تشریف لے گئے, اور وہاں بنجاروں اور ملکانوں میں تبلیغ اسلام کرتے رہے. ملکانوں اور بنجاروں کے علاوہ آپ نے معززین علاقہ سے بھی تعلقات پیدا کر لیے. حکام وقت سے بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں جا ملتے.
وہ لوگ آپ کو اس رنگ میں دیکھ کر کہ 70-80 سال کا بوڑھا اپنی گٹری اٹھائے پھر رہا ہے اور دن رات اس دھن میں ہے کہ لوگ مسلمان بن جائیں اور احمدیت قبول کر لیں، بہت اچھا اثر لیتے تھے۔ آپ ان سے کافی چندہ وصول کرتے تھے، وہ خوشی سے دیتے تھے کہ یہ جماعت کام کرنے والی ہے۔ اس علاقے میں بھی آپ کی صحیح اور کوشش سے بہت سے لوگ سلسلہ حقہ میں داخل ہو گئے۔ حافظ غلام رسول وزیر آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میاں بشیر احمد صاحب کے مکان میں، جس کے دروازے دونوں مسقف گلیوں کے چھتی ہوئی گلیاں تھیں کے نیچے موجود ہیں، تشریف فرما ہوئے اور بہت دوستوں کو اس میں جمع کر کے فرمایا کہ میں نے ہائی اسکول اس لیے قائم کیا تھا کہ لوگ یہاں سے علم حاصل کر کے باہر جا کر تبلیغ کریں گے، مگر افسوس کہ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں اور میری غرض پوری نہیں ہوتی۔ کوئی ہے جو خدا کے لیے مجھے اپنا لڑکا محض دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دے دے؟ اس وقت مولوی عبید اللہ مرحوم میرا بیٹا چھوٹی عمر کا میرے پاس موجود تھا، میں نے وہ حضرت صاحب کے سپرد کر دیا۔ حضرت صاحب نے اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور میاں فضل الدین صاحب سیالکوٹی، جو اس وقت مدرسہ احمدیہ میں مددگار کارکن تھے، اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ اس بچے کو مفتی محمد صادق صاحب کے سپرد کراؤ۔ ان دنوں مدرسہ احمدیہ کے ہیڈ ماسٹر مفتی صاحب تھے۔ الغرض وہ مدرسہ احمدیہ میں داخل ہو کر عالم فاضل بن گیا اور خلیفہ ثانی نے اپنے عہد خلافت میں اس کو موریشس میں مبلغ بنا کر بھیج دیا، جو 6.25 سال تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ آخر کسی حکمت کے متحد اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی۔ اس کے بعد اس کی بیوی اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا چھوٹی عمر کے پیچھے رہ گئے، جن کو بحکومت خلیفۃ المسیح ثانی میں جا کر 1924 میں واپس لے آیا۔ 2 سال کے بعد اس کی اہلیہ فاطمہ بی بی، جو میرے چھوٹے بھائی حافظ غلام محمد صاحب کی بیٹی تھی، فوت ہو گئی۔ یہ بھی نہایت فصیح الزبان مبلغہ تھیں، یہ اور ان کی اہلیہ تھیں، وہ بھی بہت اچھی مبلغہ تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ پھر کہتے ہیں کہ اب دونوں بچے بفضل خدا میری تربیت ہیں۔ پرانی جب لکھ رہے ہیں، یہ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکا جس کا نام بشیر الدین ہے میرے پاس ہے، اس وقت مدرسہ احمدیہ میں تعلیم پاتا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے والد مولوی عبید اللہ شہید مرحوم کی جگہ جا کر تبلیغ کا کام کرے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو موقع ملا، اس خلیفہ ثانی نے ان کو بھی موریشس بھجوایا۔ یہ بھی لمبا عرصہ رہے ہیں۔ ان کے بچے شاید آج کل یہیں رہتے ہیں، آگے ان میں سے کوئی مبلغ نہیں بنا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی تبلیغ کی موریشس میں، اور میں بڑی لمبا عرصہ خدمت کی ہے جماعت کی۔ پھر میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ ایک جگہ موضع گھنو کا ننگلے کو جا رہے تھے کہ وہاں جمعہ پڑھائیں گے۔ راستے میں موضع گھرور سے بھوک کی وجہ سے 2 پیسے کے چنے لیے، کپڑے وغیرہ صاف کر لیے اور چنے وغیرہ کھا کر سفر کی تیاری کی۔ گھاٹ سے نکلتے ہی لو لگ گئی، گرمی کے دن تھے، بے ہوش ہو کے سڑک پر لیٹ گئے۔ کسی راہگیر نے تھانہ گھرور میں جا کر کہا کہ قادیانی مولوی صاحب تو لو لگنے کی وجہ سے راستے میں پڑے ہیں۔ ایک سپاہی جو کہ آپ کا موتقد تھا بھاگا ہوا آیا، آپ کو راستے میں کوئی جگہ وغیرہ نہ ملا، ٹانگا نہ ملا، وہ لاچار آپ کو اپنے سہارے آہستہ آہستہ قصبے کی طرف لایا۔ چونکہ لو آگے سے بھی بہت تیز تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، آپ میں کوئی سکت نہ رہی۔ قصبے سے باہر ہی ایک دھرمشالہ تھا، اس کے چبوترے پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے بہت کہا کہ آگے چلیں، مگر آپ نے کہا کہ بس پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا۔ لوگوں نے دوائی وغیرہ دی، مگر کسی نے اثر نہ کیا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ آپ کے لڑکے اتار دے دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ بچہ ہے، گھبرا جائے گا، اب خدا کے سپرد۔ ان کلمات کے بعد وہ مرد باصفا اپنے آقا کے حکم کو کہ خدمت دین کریں، پوری اطاعت اور فرمانبرداری سے بجا لاتا ہوا اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ مرحوم کا جنازہ غیر احمدیوں نہیں پڑا، وہاں احمدی بھی کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے دفن کیا۔
خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ دوسرے تیسرے دن احمدی دوستوں کو معلوم ہوا، انہوں نے ساجد کو یعنی ان کے بیٹے کو اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو اطلاع کی۔ حضور نے جمعہ میں آپ کا ذکر کیا اور نماز کے بعد جنازہ غائب پڑھایا۔ مرحوم کی وصیت بھی تھی، اس لیے آپ کا کتبہ ہم بشتی مکرمہ میں لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور اس روح کو ہمیشہ ہم میں بھی اور آئندہ نسل میں بھی جاری رکھے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے چند اقتباسات پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہے، اور وہ یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ چونکہ خود فلسفے کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی روح فلسفے سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مگر وہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے، الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ ان کو اور صرف انہی کو دیا جاتا ہے جو نہایت تذلل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، جن کے دل اور دماغ سے متکبرانہ خیالات کا تعفن نکل جاتا ہے، اور جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گڑ گڑا کر سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ پس ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو۔ لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتباہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں یک طرفہ پڑ گئے، یعنی صرف وہیں پڑے رہے اور دین نہ سیکھا، اور ایسے محو اور منمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا، اور وہ خود اپنے اندر الہی نور نہ رکھتے تھے، وہ عموماً ٹھوکر کھا گئے اور اسلام سے دور جا پڑے، اور بجائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے، الٹا اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے سود کوشش کر کے اپنے زوم میں دینی اور قومی خدمات کے متکفل بن گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے، یعنی دینی خدمت وہی بجا لا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔ بس یہ آسمانی روشنی حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ اب یہ اعضاء ایک ایسا بہت بڑا اعزاز ہے، جو لفظ ہے جو استعمال کیا مسلم علیہ السلام نے کہ تم میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ اعضاء بھی انسان کے وہی خود تو کام نہیں کر سکتے، جو دماغ حکم دیتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ وہ کام ہمارے ہوں جو اسلام کی، قرآن کی حقیقی تعلیم کے مطابق ہیں، جن کی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس زمانے میں ہمیں بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنی بیعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ تم میرے اعضاء ہو گئے ہو، ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الہی سے کام لو، تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا وسیلہ بنو۔ اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیاد طبی اور طبابت اور حیت کے مسائل کی بنا پر ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ جو بھی بات کرنی ہے سچے دل سے ہونی چاہیے، اور تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ
وہ اثر نہیں کرتی۔ فرمایا اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی صحیح پیروی کی کوشش ایک ہمارا فرض بھی ہے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمارے قول و فعل ایک ہوں گے، اور تبھی ہماری کوششوں کو بھی بہترین پھل بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی اشاعت کرنے والوں سے ہو جائیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے بنیں، آپ کے آزاد ہونے کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور ہمارے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کبھی دجالی طاقتوں اور دنیاوی علم سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بنیادی چیز کو، اس اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم سلطان آف اگادیش بینی نائجر کا ہے۔ 21 فروری کو 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا نام الحاج عمر ابراہیم تھا۔ ستمبر 2002 میں ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ یہ نائجر کے سب سے بڑے سلطان تھے، اور نائجر کی تمام روایتی حکمرانوں، یہ ٹریڈیشنل رولرز جو ہیں، ان کے پریزیڈنٹ تھے، اور صدر مملکت کی خصوصی کابینہ کے 4 افراد میں شامل تھے۔ نائجر میں 15ویں صدی سے اگادیش کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ مرحوم 1960 سے اگادیش کے سلطان منتخب ہوئے اور 51 میں سلطان تھے۔ اس طرح تقریباً 51-52 سال یہ سلطان رہے۔ نائجر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اگادیش کے علاقے میں جہاں شورشیں اٹھتی رہتی تھیں وہاں امن کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا، گویا امن کا نشان تھے۔ 2002 میں جلسہ سالانہ بینین میں اپنے 12 رکنی وفد کے ساتھ کچھ 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شامل ہوئے تھے، اور جلسے کے بعد ایک ہفتہ بینین میں مقیم رہے، اور امیر صاحب بینین کے ساتھ مختلف جماعتوں میں گئے، احمدیت کو قریب سے دیکھا۔ نائجر واپسی سے قبل اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیعت کر کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنے 12 رکنی وفد کے ساتھ بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے، اور کہا کہ بینین کے جلسے میں ہزاروں افراد کو نماز پڑھتے دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل رہا ہے۔ ہم مسلمان ملک سے آئے ہیں، مگر وہاں کبھی بھی اس قدر بڑا اجتماع خالصتاً للہ ہوتے نہیں دیکھا۔ 2003 میں جلسہ سالانہ یو کے میں شریک ہوئے، اور ان کی پہلی ملاقات تھی مجھ سے۔ بڑے خوش اخلاق، بہت ملنسار، بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ جب حضرت مسیح رابع کی وفات کا ان کو پتہ لگا تھا تو خود وہاں نیامی مشن ہاؤس میں تشریف لائے اور مبلغ انچارج کے ساتھ تعزیت کی۔ ان کی اولاد بھی ہے، 18 بیٹے، 12 بیٹیاں، 4-5 شادیاں تھیں مختلف وقتوں میں۔ انچارج نائجر، مبلغ انچارج نائجر اکبر احمد صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 مرتبہ اگادیش جانے کا موقع ملا، اور بہت مہمان نواز تھے۔ مشنری انچارج کی بہت مہمان نوازی کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ملک کے دارالحکومت نیامی جب تشریف لاتے تھے تو کہتے ہیں خاکسار کو پتہ چلتا، ان سے ملنے جاتا، بہت محبت سے ملتے، اور ہمیشہ جماعت کے حالات پوچھتے، خلیفۃ المسیح کے بارے میں پوچھتے۔ اپریل 2004 میں جب میں بینن کے دورے پہ گیا ہوں تو پھر یہ پراگ کو تشریف لائے تھے۔ ہمسایہ ملک نائجر ہے، وہاں سے 62 افراد کا مشتمل وفد آیا تھا، اور اس وفد میں مرحوم سلطان آف اگادیش بھی تھے، 11 رکنی وفد کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ یہ ملاقات ہوئی وہاں ان سے میری، اور وہاں بھی یہ تقریباً انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 3-4 دن اور رات کا سفر کر کے آیا ہوں،
صحرا میں سفر بھی بہت مشکل ہے، 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے یہ. وہاں مختلف باتیں ہوتی رہیں ان سے ساتھ، تصویریں وغیرہ بھی انہوں نے کھنچائیں. بڑے خوش تھے مل کے. بہت زیادہ اخلاص و وفا ہے نائجر کے احمدیوں میں بھی، اور باوجود اس کے کہ سلطان تھے اور بڑے سلطانوں میں سے تھے، بڑی عاجزی اور انکساری ان میں پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.